بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کو بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انسان کے لیے مکمل ہدایت اور روشنی ہے کہ جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کو حاصل کر کے دونوں جہانوں میں سرخرو ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح بعض ناسمجھ اور بدبخت یہ یقین رکھتے ہیں کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک قاصد ہیں اور ہماری طرح بشر تھے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حکم جس طرح اللہ تعالیٰ کا واجب اور ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا بھی ضروری ہے، تبھی انسان مومن ہو سکتا ہے، ورنہ کافر ہے۔ یہ آیت پاک اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زخمی ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آخر میں دوبارہ غالب ہو گئے اور کفار کو شرمندہ ہونا پڑا۔ راستے میں جا کر ابو سفیان کو خیال آیا کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم واپس آ گئے، مسلمان تو بہت زخمی اور کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ہم کو ان کا وہاں مقابلہ کر کے ختم کر کے آنا چاہیے تھا۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ زخموں اور تکالیف کی وجہ سے مسلمان نڈھال ہو گئے، وہ دوبارہ حملہ نہ کریں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان پر دوبارہ حملہ کیا جائے اور ان کا پیچھا کیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور کفار کا پیچھے کرتے ہیں۔ اس پر زخمیوں سے چور صحابہ کرام نے دل و جان سے حکم مانا اور چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک بھیجی اور ان جانساروں کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا اور اس طرح بہت بڑی نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے مالک الملک کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور نہ خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ کفار کا پیچھا کرو، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اپنا حکم فرمایا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم خدا کا حکم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا بڑی نیکی اور عبادت ہے، کیونکہ یہی تقوی اور احترام زندگی اور خواہشات کو ترک کر کے حکم ماننا تھا۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اس مصیبت کے وقت اپنے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، تو خدا نے فرمایا کہ انہوں نے میرا حکم مانا اور میں ان کو بہت بڑا اجر دوں گا۔ یہاں اجر کی کوئی حد نہیں، مطلب یہ ہوا کہ بے حد اور بے حساب دنیا اور آخرت دونوں میں اجر دوں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے نعمتیں ان کو ملی کہ جن کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں، اور آخر میں تو وہ عالی رتبے کے مالک ہوئے۔ تو یہ نقطہ ان بے سمجھ لوگوں کے لیے کافی ہے جو عظمت رسول سے انکار کر کے بدبختی کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، خواہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر۔ اس آزمائش میں آنے کے بعد بھی وہ لوگ جو بجائے شکوہ اور آہوزاری کے خدا کے پیارے محبوب کی تعلیم اور حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا مدعا گردانتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی مالک کا اجر اسی طرح ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ملا ہے۔ اس لیے خواہ کیسی ہی مصیبت یا کیسا ہی حرام ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں زندگی گزارنے کی کوشش میں رہنا چاہیے، تاکہ دونوں جہانوں کی عزتوں اور خوشیوں کا انسان مالک ہو جائے۔ الحمدللہ کہ آج خدا نے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائی، یاد الہی جہاد اکبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو خلوص دل سے اس پر عمل کرتے ہوئے خدا کی یاد میں ان اوراد پاک اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیش کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک غلاموں کے طفیل ہمیں بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی محبت اور غلامی عطا فرما جو تیری ذات پاک نے ان پاک لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اور ہمیں ان لازوال نعمتوں سے نواز۔ یہی خیال رکھ کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 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 کلمہ تنزیل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيد الصفات استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا آیت کریمہ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورۃ الفاتحہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورۃ الناس
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیت الکرسی. لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب. لطیف 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 لطیف. یا مجیب السمیع. مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع. یا وہاب 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 یا وہاب. یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو. قابضو یا 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 قابضو. یا علی العظیم. یا علی العظیم 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 علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم. یا حی یا قیوم. حیو یا قیوم یا 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 حیو یا قیوم. یا ذا الجلال والاکرام. یا
ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الجلال والإکرام یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو ودودو یا عطوفو یا 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 ودودو یا یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر 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 یا
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين یا ارحم الراحمین 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 يا الله يا رحمن یا رحمان یا اللہ 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 یا
والصلاة اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین